یہ سب محبت ہے ہمارے عظیم میاں صاحب کی کہ جو ہر بار ایک ایسا پروگرام ضرور ترتیب دیتے ہیں جب بھی یہاں آتے ہیں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام دوستوں سے یہاں ملاقات کی جائے اور سب لوگوں کو لے کے ساتھ میں بیٹھ سکیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. وداؤٹ فردر ڈیلے میں میاں صاحب سے کہوں گا کہ پلیز. خواتین و حضرات، مجھے عظیم میاں کہتے ہیں. میں ایک صحافی ہوں اور آج کل تو صحافت کے بارے میں عام آدمی کے شبہات اور اس کی کریڈیبلٹی، میڈیا کی کریڈیبلٹی اور ہر چیز اسٹیک پر ہے. تو اسی لحاظ سے میں خود اپنے آپ کو بھی اسی اسٹیک پہ 50 سال صحافت میں گزارنے کے باوجود بھی میں مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اسٹیج پہ سمجھتا ہوں. لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں امریکہ اور کینیڈا میں رہا ہوں جہاں واقعی لبرٹیز ہیں. اینڈ ہیٹس آف ٹو دس پارٹ آف دا ورلڈ کہ جہاں واقعی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے میں نے اس طرح انجوائے کی ہے جس طرح سے انجوائے کرنے کا حق حاصل ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ سب کا مشکور اس لیے بھی ہوں کہ آپ وہ عزت دیتے ہیں کہ جس وقت بھی ہم چاہے شارٹ نوٹس پہ بلائیں. جب بھی میں یہاں آتا ہوں تو عموماً میری خواہش یہ ہوتی ہے ندیم بھائی کے ساتھ مل کر کہ بھئی ہم ایک ایسا مطلب ہے کہ اپنا اجتماع کریں کہ جس میں کمیونٹی کے وہ لوگ جو کمیونٹی کے لیے ریئلی پروڈکٹیو اور سنجیدہ کام کر رہے ہیں ان کو مدعو کریں اور صحافیوں کی طرف سے ان کو دعوت پہ بلائیں، بجائے اس کے کہ صحافی جو ہے دوسروں کی دعوتوں میں جاتے رہیں. ایک واقعہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس میں صحافی جو ہے وہ آپ کو مدعو کریں، وہ آپ کے میزبان ہوں اور وہ آپ کی میزبانی کریں تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو کہ صحافی جو ہے ایک بڑی سنجیدہ سی چیز ہے. صحافت بڑی سنجیدہ سی چیز ہے. ہاں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں نے اس وقت جو ہے اسی کمیونٹی میں جو صحافی بلائے ہیں آپ کے ارد گرد کم از کم و بیش اس وقت 10 سے 12 صحافی موجود بھی ہیں. تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کو سیکیورٹی کارڈن سے نکل گئے ہیں، یو آر بینگ واچڈ. تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ آج میں سب سے پہلے جو انٹروڈیوس کراؤں گا میں تو تقریباً سب کا انٹروڈکشن ہوگا. باجوہ صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ آج میری زندگی میں ان سے پہلی ملاقات اور اسی حال میں ہوئی ہے. لیکن میں نے جب ان کو میسج چھوڑا تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر نہ صرف انہوں نے کال کیا بلکہ جب میں نے ان سے ذکر کیا کہ بھئی میں مطلب اس قسم کا ہم ایک مطلب کرتے ہیں ندیم صاحب اور ہم مل کے جرنلسٹ تو آپ تشریف لائیں، تو انہوں نے کسی تردد کے بغیر نہ صرف یہ کہا بلکہ انہوں نے یہ اپنی فیملی لا کر ادھر بٹھائی ہوئی تھی. ہم نے ان کو یہاں پر لا کر مطلب کہ ہم نے اس لیے کہ ان کی اجازت سے، لیکن ویری کائنڈ آف ہم کہ فیملی سمیت آپ تشریف لائے ہیں. اور عام طور سے باجوہ صاحب آپ جاتے ہوں گے دعوتوں میں مہمان خصوصی کے طور سے. یہ حلقہ دوستہ ہیں. یہاں جب میں تعارف کراؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کمیونٹی کے کون کون سے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اور کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے. جو صحافی ہیں وہ کسی لالچ کے بغیر اگر کام کر رہے ہیں، کوئی اسپانسرشپ مانگے بغیر آپ سے کام کر رہے ہیں تو میں اس کو صحافی مانتا ہوں. ساری عمر میں نے یہی کیا ہے اور الحمدللہ یونائٹڈ نیشنز، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون، وائٹ ہاؤس، یہ سب میری نہ صرف ڈومین میں رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا بھی موقع دیا کہ میں امریکن پریزیڈنٹ سے بھی اسی طرح سے سوال جارحانہ سوال کر سکوں جس طرح سے میں اپنے کسی پرائم منسٹر سے یا بے نظیر سے کسی سے بھی. اللہ نے مجھے یہ بڑا موقع دیا ہے کہ پاکستان کی جتنی لیڈرشپ ہے، جب کبھی باجوہ صاحب ادھر US آئے ہیں تو وہ مجھ سے تھوڑے سے ناراض اور دل میں احترام لے کر گئے ہیں. احترام کی وجہ صرف یہ تھی کہ میرا کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، نہ فوٹو کھنچوانے کا شوق ہوتا تھا، بلکہ یہ تھا کہ پروفیشنل کوریج دے کر اور اس کے بعد ان کے ساتھ مہذبانہ مطلب ہے تعلق جس کو کہتے ہیں وہ رکھیں. جس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اپنی لیڈرشپ سے خاصا مایوس بھی ہوں. پرائم منسٹر نواز شریف کی دونوں پرچیاں اوباما کے سامنے میں نے پکڑی تھی. تو اس قسم کے میں نے واقعات مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا. تو میں اسی عاجزی کے ساتھ یہ اپنے بھائی جو ہیں ہمارے جرنلسٹ ان کے ساتھ مل کر آپ سب کو مدعو کرتا ہوں. اور اس میں جو ہے یہ اس وقت
یہ جو پارٹی ہے یہ کسی بھی شخصیت کی طرف سے نہیں، میرے جتنے جرنلسٹ بھائی یہاں بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے میزبان ہیں، اور اس میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون ہے۔ آپ کے برابر میں لطافت صدیقی بیٹھے ہیں، انہوں نے کینیڈا میں آنے کے بعد جو خدمت اپنے انگریزی اخبار سے کی ہے اور بلا کم اوقات کسی قسم کی کریڈیبلٹی کو اسٹرائک پہ لگائے بغیر انہوں نے مطلب کہ کام کیا، لوگوں کو ناراض بھی کیا، لوگوں کی تعریف بھی کی ہے، اور ایک ان کا رول رہا ہے۔ لیکن چونکہ پہلی جنریشن جہاں اردو سے زیادہ مانوس تھی، ان کا انگریزی میں جو ہے اخبار وہ آٹوا میں پڑھا جاتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اس سے پہلے ڈان میں رہے، اور میرا ان کا دامن چولی کا ساتھ یوں ہے کہ جب یہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے آئے تھے تو اس وقت بھی میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ جی ہاں، پھر یہ وہاں سے سعودی عرب چلے گئے، سعودی عرب میں یہ ڈان کی نمائندگی بھی کرتے رہے، اور پھر عرب اخبار ہے عرب نیوز، اس میں کام کرتے رہے۔ لیکن جب یہاں وارد ہوئے تو سب سے پہلے لیکن اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ان کے جوانی سے لے کر بلکہ بیچلر لائف سے لے کر اب تک کا جو ہے میں گواہ ہوں۔ ندیم صاحب جو ہیں یہ پاکستان ٹائمز سے ہیں، اور یہ میرے یہاں دوست ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ اس طرف کی جو کشش ہے اس میں میرے بیٹے کے علاوہ جو ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ان کی ڈیسنسی کے بارے میں، مہذب گفتگو کے بارے میں، صحافت کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے اس لحاظ سے یہ مطلب ہے بالکل صحافی اس لیے کہلانے کے بھی مستحق ہیں کہ یہ کسی سے جا کر اشتہار کے علاوہ انہوں نے کبھی خبر کو اشتہار نہیں بنایا، اشتہار کو اشتہار سمجھا، خبر کو خبر سمجھا۔ رانا صاحب اس بات سے مطلب متفق ہوں گے کہ جو صحافی اشتہار کو خبر سمجھ لیتا ہے نا وہ پھر بات نہیں رہتی، خبر کو خبر رکھنا چاہیے اور اشتہار کو اشتہار رکھنا چاہیے، اور یہی میرا خیال ہے ساری دنیا کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ یہی ہے۔ عارفہ مظفر صاحبہ ابھی آنے والی ہیں، غالباً لیٹ ہے کہیں، تو عارفہ مظفر کے بارے میں آپ کو متعارف کراتے چلوں کہ اس ملک میں بلکہ اس شہر میں جو ریڈیو ٹیلی ویژن ساز و آواز ہے اور اس پر وہ پروگرام جو نشر کرتی ہیں، تو جب کبھی وہ مجھے مطلب ہے کہ ایک کال کرتی ہیں تو اگر میں کہیں نہیں مجبور ہوں تو پھر وہ مجھے لائن پر لیتی ہیں اور یہاں پر میری خاطر بہت سارے اعتراضات بھی سنتی ہیں، لیکن جب وہ مجھ سے سوال کرتی ہیں تو انتہائی سخت سوالات بھی ہوتے ہیں، انتہائی ڈس ایگریمنٹ بھی ہے۔ اب ان کا میرا ڈس ایگریمنٹ اس مرتبہ یہ تھا کہ وہ ٹرمپ کی بہت ہی پرجوش حامی تھی، اور میں جو ہے میں ڈیموکریٹ سرکل کا ہوں، میں آج بھی ڈیموکریٹ بھی سرکل کی حمایت کرتا ہوں۔ بائیڈن کو میرا خیال ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کوئی 8 سے 10 انٹرویوز جب وہ فارن ریلیشنز کمیٹی وغیرہ کے چیئرمین تھے کیے، تو میرے وہ جو ہے اور میرا مزاج بھی ڈیموکریٹ ہے، تو یعنی ٹرمپ کے حامیوں کے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ٹرمپ صاحب کی بات ہے تو ٹرمپ جب عمران خان وزیر پرائم منسٹر ہو کر آئے تھے تو سب سے زیادہ الحمدللہ سخت سوال جو ہے انہی کی زبان میں، جو زبان ٹرمپ صاحب بولتے ہیں اسی کی زبان میں نے 29 سوال وائٹ ہاؤس میں کشمیر کے حوالے سے کر دیا تھا۔ کوئی اور یعنی وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ میں افغانستان میں ایک بم مار دوں تباہ ہو جائے بٹ آئی لو پیس، تو میں نے وہیں ان کو پکڑا اور میں نے کہا کہ ریئلی یو لو پیس مسٹر پریزیڈنٹ؟ کہتے ہیں یس، آئی سیڈ ان ساؤتھ ایشیا دین دیر از انادر فلیش پوائنٹ اینڈ دیٹ فلیش پوائنٹ از کالڈ کشمیر۔ اب اس کا ہمارے پاکستانی حکمرانوں نے اس کا جو جواب ملا اس کو جا کر ڈھول بجایا وہاں، حالانکہ میں نے ان سے یہ منع کیا تھا اس بات کو کہ آپ یہ نہیں جانتے، کیونکہ میں سوال کبھی رانا صاحب پوچھ کے نہیں کرتا، میں اپنے طور سے کرتا ہوں، چاہے وہ اس کے لیے کچھ ہو جائے، میں سرکاری سوال نہیں لیتا، میں اپنے ذہن سے جو سوال ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جیسے مولانا صاحب ہیں، مولانا صاحب کیا کرتے ہیں ہمارے وقت یہ انٹرویو کے لیے کبھی آج تک سوال نہیں طے ہوتا، یہ طے ہوتا ہے کہ گفتگو ہوگی، وہاں سے جہاں تک یہ جائیں مولانا صاحب وہ یہی کام مطلب ہے کہ ہوتا ہے کہ اور سب سوالات دوستی بھائی بے تحاشا ہے، احترام بھی دیتے ہیں، لیکن جب سوالوں کی نوبت آتی ہے تو انتہائی بے رحم صاحب ہی ہوتا ہے۔ اینڈ دیٹس ون تھنگ کہ مولانا صاحب کی یہ جو کارکردگی ہے اس نے مجھے ان کا جو ہے وہ مطلب کہ اپنا سمجھ لیں کہ مرید نہیں ہے، ہاں فین۔ اب ہے بھی رفیعات مولانا صاحب جو ہیں ان کی جو ہے ان کی تربیت جو ہے وہ بڑی
بندے میں تھی. اور جب یہ یہاں پاکستان سے آئے ہیں, ان کی اہلیہ مرحومہ سے سارے گھر کے اندر یعنی صحافی اس کو لے کے گئے ہیں کہ جو ان کو نہیں جانتے. اور اس کے بعد یہ نہیں ہے, ان کی وائف بھی صحافی تھی, خود بھی صحافی ہیں. اب ماشاءاللہ سے بچے بھی جو ہیں ان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. اور ان کی اسٹرگل جو ہے, ذاتی اسٹرگل, وہ اس کا بھی میں بہت بڑا اس لیے مدعا ہوں کہ مشکل مراحل جو ہیں اس میں بھی یہ شخص ہنس کے کام کرتا رہا. لیکن جب کبھی یہ ٹی وی پر انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھا تو اس وقت اس نے بڑی بے رحمی کا ثبوت دیا, اور اس کے لیے میں ان کا ممنون بھی. جناب سید توصیف صاحب ہیں اردو پوسٹ کے یہاں. کہاں بھائی؟ ہاں, شریف آدمی ہے, معقول آدمی ہے, خاموش آدمی ہے. دیکھیے میں ایماندارانہ تجزیہ کروں, لیکن صحافت جو ہے وہ اپنی یہ مطلب کہ کرتے ہیں, اور بڑی اچھی اردو پوسٹ میں مطلب بڑی اچھی صحافت کرتے ہیں. اب رانا سہیل صاحب ہیں, ان سے میرا ایک اور لگاؤ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ خبر نامے میں جو کچھ لکھتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ وہاں بیٹھ کے بھی میں وہ صحافی نہیں ہوں جو آگے کی طرف دیکھتا ہے. پیچھے جو بھائی ارد گرد ہیں ان کے اوپر بھی میں نظر رکھتا ہوں, اور کئی دفعہ آپ کو کمنٹ بھی میں نے کر کے بھیجا. ہاں, تھوڑی سی اس میں سے تبدیلی ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں. آپ اس کی بات. بابر صاحب ہیں ہم ٹی وی سے. جی بابر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. دیکھ لیجئے کہ میں نے یہ نہیں ہے جیو کا ہوتے ہوئے بھی رائیول سارے انجم ملک صاحب آنے والے سے غالباً ابھی نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے, علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی نہیں ابھی آئے ہیں. عامر ارائیں بھی ابھی نہیں آئے ہیں. اقبال بھٹی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں. جی ہاں وہ ہاں جی خاموش سے, وہ بھی خاموش سے ہیں, لیکن توصیف جتنے خاموش نہیں ہیں, اپنے آپ کو اسرٹ کرنا جانتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا جناب صحافی جو آپ کے وہ ہیں میزبان, اور اس میں روبینہ فیصل اس لیے شامل ہے کہ میں نے اس کو کیٹیگری میں رکھا تھا جناب رائٹرز کی, اور مطلب کہ اس میں فلم پروڈیوسر میں, لیکن یہ صحافی بھی ہیں تو یہ بھی میزبانوں میں بھی شامل ہیں, لیکن دوسری کیٹیگری جو ہے یہ اس میں بھی شامل ہے. اور پھر خواتین ہیں تو ان کا ایڈوانٹیج جو ہے سر بہت زیادہ ہے. جی تو منیر سامی صاحب یہاں ہیں, یہ ماشاءاللہ رائٹر ہیں, نظریاتی آدمی ہیں. یہ رائٹر بھی ہیں اور یہاں نظریاتی طور سے بھی یہ کام کرنے کے عادی ہیں. اور میرے لیے جو زیادہ فخر باعث مطلب باعث فخر کا وہ یہ کہ ان کے والد مرحوم خواجہ اشکار حسین جو پاکستان میں فلاسفیکل کانگریس کے سال ہر سال تک صدارت کرتے رہے, اس ملک میں جہاں فلسفے کی گنجائش بہت کم ہے, وہاں پر فلاسفیکل کانگریس جو ہے اور پڑھے لکھے دانشوروں میں تھے. اور میرے وہ پرنسپل تھے جب میں نے زندگی میں کالج میں پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا, تو ضیاء الدین میموریل کالج جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں میں نے پڑھایا, اور خواجہ صاحب خواجہ اشکار حسین جو ہیں وہ اس کے پرنسپل تھے. اور وہاں پر منیر سامی کو میں نے نوجوانی کی حالت میں آتے ہوئے دیکھا. آج تک مجھے وہ زیادہ یاد ہے, آج کے منیر سامی سے مجھے لگاؤ نہیں ہے. مجھے پاک کالونی کے رہنے والے منیر سامی جو خواجہ اشکار حسین کے مطلب صاحبزادے ہیں, تو یہ باپ کی طرح یہ بھی مطلب ہے کہ ماشاءاللہ اپنی فلاسفی, اپنا اپروچ اور اپنی چیزوں میں اور اپنی تحریروں میں جو ہیں وہی اپنے باپ کا جو ورثہ ہے اس کی ریفلیکشن بھی یہ کرتے نظر آتے ہیں. تو آپ کے بھی آنے کا شکریہ. جی روشن خیال صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ میں سب سے پہلے اپنے مینٹورز لے کر آیا ہوں. حمایت علی شاعر کے صاحبزادے ہونے کے علاوہ جو ہے میرے لیے اس لیے یہ مینٹور تھے کہ یہ بھائی بوٹ والوں میں شامل تھے, اور یہ ہمارے جنگ کے دفتر میں آیا کرتے تھے بریگیڈیئر سہولت کے ساتھ, اور ہم سب کہتے تھے بھی خبردار ہوشیار. تو پوری ڈیسک ہوشیار ہو جاتی تھی کہ مولانا صاحب آپ جانتے ہیں نا کہ جب بوٹ والا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ان دونوں کا کمال یہ تھا, آج کی آئی ایس آئی یا بوٹ والوں سے جو مختلف تھا, جو آئی ایس پی آر کے لیے کام کرتے ہیں, اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا اختلاف تھا کہ یہ آتے تھے بھائیوں کی طرح سے, دوستوں کی طرح سے, جو کچھ انہوں نے سجیسٹ کرنا ہوتا تھا ایک مہذب گفتگو میں کرتے تھے
کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آئٹم ہے اور یہ ایسے چلے گا، یا یہ خبر تم نے کیوں لگائی ہے، یا یہ خبر ایسے کیوں کیا ہے، مجھے نہیں یاد پڑا۔ اور ہم ان کی بات کو سنتے تھے، دوستوں کی طرح سے آئے، بیٹھے، چائے پی، بریگیڈیئر اپنا سہولت اور روشن خیال صاحب، یہ دونوں چلے گئے۔ یہ نیوی میں تھے اور وہ جو ہے وہ آرمی میں سے تھے، تو لیکن وہ بھی دوست تھے، اور ایسے دوست نہیں، بالکل بھائیوں جیسا معاملہ صحافت کے ساتھ اور پوری ڈیسک کے ساتھ۔ اور یہ صرف ہماری جنگ میں نہیں آتے تھے، ان کا پھیرا سارے پورے کراچی شہر میں ہوتا تھا، باقی اخبارات میں بھی یہ کرتے تھے، وہاں دھمکی کوئی دیتے ہوں گے تو مجھے نہیں پتا۔ تو یہ یہاں مجھے کینیڈا میں ملے، تو میں یہ سارے اثاثے بچا کے رکھتا ہوں۔ منیر سامی مطلب ہے کہ اپنا جو ہے، ان کو میں نے جوانی میں دیکھا ہے، یہ ہیں، اور لوگ ہیں یہاں کہ میں بھی آپ کو ذکر کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ سب کے سب مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کینیڈا میں ملے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ میں کینیڈا میں آ کے اس لیے بھی کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا مجھے ملنے میں آسانی رہے۔ سوری سر، آئی ایم ٹیکنگ مچ ٹائم، لیکن یہاں ظفر صاحب ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور یہ نہیں ہے، انہوں نے احمد فراز اور نہ جانے کن کن شخصیات کو جو ہے باقاعدہ ہوسٹ بھی کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اپنے جناب جو ہے ان کی، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو یقین جانیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ علمی شخصیت ہیں آپ بور نہیں ہوں گے، اور اگر بور ہوں گے تو پیسے واپس۔ جی اگر بور ہوں گے تو پھر آپ علمی شخصیت نہیں ہیں۔ بالکل میں نہیں ہوں، وہ ہیں، مطلب وہی پھر اس کا قصور ہے۔ آصف جاوید صاحب جو ہے، ان سے میری ملاقات ابھی ہوئی ہے، لیکن یہ نیو یارک اپنا پورے آپ کے ٹورانٹو میں اس لیے مشہور ہیں کہ ہر سال حلیم کی ایک بہت بڑی دعوت ہوتی ہے جس کا ڈنکا جو ہے امریکہ میں بھی بجتا ہے، اور میں اس مرتبہ خاص طور سے حلیم کی اس دعوت کے لیے بھی ایک پھیرا لگا چکا ہوں۔ 500-600 آدمیوں سے زیادہ ہوتے ہیں، اور رات کو خود گھوٹا دیتے ہیں۔ میں نے وہ پکچر بھی دیکھ لی ہے کہ رات کو باقاعدہ جو ہے وہ پہن کے، اور وہ جتنی دیگیں ہوتی ہیں اس میں گھوٹا جو ہے لگایا جاتا ہے، تو گھوٹا لگانا آپ کو نہیں پتا کہ حلیم کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ تو وہ گھوٹا جو ہے بھائی آصف جاوید اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، ورنہ یہ ہائر کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ڈائٹ وائٹ پر ہیں تو کہتے ہیں چلو ایکسرسائز سے۔ لیکن بہت شکریہ، اور ان کی تحریریں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ متنازع ایشوز کو دیکھیے، روٹین کے ایشوز کو جو ہے روٹین کے ایشوز کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا بڑی عام بات ہے، متنازع ایشوز جو ہیں ان کو اٹھا کے بات کرنا جو ہے وہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کی شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے، آپ کی دلیل کا بھی پتہ چلتا ہے، آپ کی لاجک کا پتہ چلتا ہے، اور پھر آپ کی ذہن کے جو اپج ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے آصف جاوید صاحب بالکل نئی دریافت ہے، لیکن بہت بے اختیار آدمی ہیں، کھلے ڈلے آدمی ہیں، لگتا ہے کہ یہ منافقت یا مسئلے ان کے پاس سے نہیں گزری۔ میں آتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے اس سماج میں کام کیا اور یہاں میری پارٹی میں موجود ہے، اس لیے میں عزت اور فخر محسوس کر رہا ہوں۔ خالد عثمان صاحب ہیں، کون نہیں جانتا، سیاست میں یکتا رہے، یہاں کی لوکل سیاست میں مارکھم میں کونسل ممبر بھی ہوئے، یہ ساری چیزیں بھی رہیں، اور اس وقت جب ابھی کمیونٹی جو ہے نہ صرف ڈیوائیڈڈ تھی بلکہ فریگمنٹڈ تھی، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ مسیساگا کے ایک ڈسٹرکٹ سے 12 امیدوار کونسل کے لیے کھڑے ہوئے، اور 12 کے 12 پاکستانی تھے، کسی نے 200 مطلب کہ ووٹ لیے، کسی نے 50 ووٹ لیے، اور کسی کی ضمانت ضبط ہوئی، کسی نے وہاں سے بفلو سے آگے نامینیشن فائل کیا۔ اس وقت ان حالات میں خالد عثمان صاحب نے اپنا جو ہے کام بیڑا اٹھایا اور لوگوں کو آرگنائز کیا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ جو ایجپشین ایم پی تھا اس کے معاملات میں جو ہے انہوں نے جس طرح سے مطلب کہ کیا، مسلمان وہ تھا، اس حلقے میں انہوں نے مسلمان کینڈیڈیٹ کے لیے بھی کام کیا۔ تو یہ باقی شخصیت جو ہے آپ پورے ٹورانٹو والے جانتے ہیں، خالد عثمان صاحب جو ہیں، عمر القبرہ، جی ہاں، تو اس کا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ بعد میں نعرے چارے بھی لگے چرچ میں اور کیا ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ خالد عثمان صاحب مسلسل یہ رہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے فنڈ ریزنگ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ نوبل کاز کے لیے یہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اور ابھی اس عمر میں بھی ریٹائرمنٹ لینے کو یہ نہ یہ تیار ہے نہ میں میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں کہ میں ابھی مطلب ریٹائر ہونے کو تیار نہیں ہوں، اور آپ بھی نہیں ہیں، اور آپ کے برابر میں جو بیٹھا ہوا وہ بھی نہیں ہے۔ تو خالد جی، اس کے اور ان کی بیگم جو ہیں
وہ بھی جناب علی اپنا سوشل ویلفیئر کاز کے لیے جو ہے کام کرتی ہیں. تو یہ جوڑا جو ہے دے آر بلیسنگ فار دا کمیونٹی. جناب عامر شمسی ہے, یہ برخوردار ہے. اس کے میں نے یعنی جوانی سے یہ مجھے غالب اقبال جو کاؤنسل جنرل تھے آپ کے, انہوں نے مجھے تحفے میں یہ دیا. ٹھیک. اور اس کی جوانی کے جتنے معاملات ہیں اس سے بھی واقف رہا الحمدللہ وہاں سے بیٹھ کر بھی. اور یہاں انہوں نے جو کچھ کیا ہے, 12 سال سے حلال فوڈ فیسٹیول جو ہے وہ یہ مسلسل کراتے چلے آ رہے ہیں. اور اس سال اس سے بڑا کام کیا ہے کہ اپنے والدین کو لے جا کر اور عمرہ کر کے آئے ہیں. اور اب یہ ٹوپی وغیرہ جو ہے ماشاءاللہ سے اٹائر بدل گیا ہے اور باقی چیزیں بھی بدل گئی ہیں. اور کمیونٹی میں سوشل ایکٹیویٹیز اور آرٹسٹوں کو بلانا لانا, ایگزیبیشنز کرنا, یہ ساری چیزیں جو پاکستان کو متعارف کراتی ہیں یا کمیونٹی میں ایک وائبریشن پیدا کرتی ہیں, وہ کام عامر شمسی بہت کر چکا. اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ ریٹائرمنٹ کے فیز میں ہیں یا ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن ہی از این جی آج آپ سب کو ریٹائر کرا کے چھوڑیں. اس لیے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کون کون حوصلہ ہار گیا. خیر جی ڈوسل صاحب تشریف لائیے, میں آپ متعارف کر دوں. یہ عامر ڈوسل صاحب ہیں جی, یہ بزنس مین ہیں, تشریف لائے ہیں. ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ میں دوست ہیں, تو میں اس طرح سے قبضہ اور ربینہ کرتا ہوں کہ بڑے بھائی کو یہ والد جو ہے ان سے دوستی کر لی, چھوٹے خود ہی آ جاتے ہیں. تو ابھی پرسوں پاکستان بزنس کاؤنسل جو ہے, پاکستان کینیڈا بزنس کاؤنسل, اس کے سال سے یہ جو ہیں اس کی سربراہی کر رہے ہیں اور بزنس مین ہیں. بلکہ ان کے بڑے بھائی جو ہیں ان سے میری بات ہوئی, وہ یونائٹڈ نیشن میں ہی واز دا کی مین مینس کہ ہی واز کنٹرولنگ لاٹ ہاف آف دا یونائٹڈ نیشن. ڈوسل صاحب میرے وہ مہربان اور دوست ہیں. تو عام طور سے جب یونائٹڈ نیشن کی ہائرارکی میں اوپر لوگ جاتے ہیں پاکستانی, تو بعض پاکستانی حضرات جو ہیں وہ پاکستانیوں سے فاصلہ کرتے ہیں. لیکن ڈوسل صاحب جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ مطلب انہوں نے یہ فاصلہ مجھ سے کم از کم نہیں رکھا. ابھی پرسوں ایک ڈنر میں, وہ آنکا کا ڈنر تھا بڑا گالا, تو وہاں پر وہ ملے تو مجھے دیکھ کے رک گئے, اور اہلیہ بھی ساتھ تھی. تو کہنے لگے بھئی اس بندے سے, حالانکہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں, لیکن وہ شخص ریٹائر ہونے کے بعد بھی یونائٹڈ نیشن میں قابل عزت ہے اور ان کا احترام کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آلموسٹ اگر وہ چاہتے تو شاید سیکریٹری جنرل کے لیے بھی کوشش کر سکتے تھے, لیکن ہی از ویری کنٹینٹ, ویری کوالیفائڈ مین. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ جہاں تک تھے اسی میں, اور وہ سوشل فیلڈ کے اندر ہی انہوں نے جو ہے یونائٹڈ نیشن کا جو سوشل ایریا ہے اس کے لیے انہوں نے کام کیا, اور بہت اچھا اتنا کام کیا ہے کہ آج بھی, ورنہ یونائٹڈ نیشن کی ہائرارکی میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. کیوں کہ وہاں سب ایک سے ایک مطلب ہے, ڈپلومیٹ ہے, ڈیلیگیٹ ہے, فلاں ہے. لیکن ڈوسل صاحب ایک واحد آدمی ہیں کہ جن کو آج بھی جب چل کے آتے ہیں تو لوگ یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سیکیورٹی گارڈ سے لے کر اگر کسی وقت کوئی ڈپٹی سیکریٹری جنرل بھی وہاں سے گزر رہا ہے تو ہی اسٹاپس اینڈ ہی پیز ریگارڈس ٹو ہم اینڈ دین مووز آن. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تو ہم مطلب, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے تو نہیں آپ کو دیکھا. کہنے کہ بھائی غریب ریٹائرڈ آدمیوں کے کونے کی کرسی میں تھے. لیکن میں نے کہا جی ایک کونے کی کرسی آپ کی تھی, ایک ہماری تھی, ہم دونوں نے سنبھالی ہوئی تھی. تو ویری کائنڈ, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان. جی وقاص گوندل آ گئے بھائی, وہ وہاں صحافیوں کی پہلے. ہاں وقاص صاحب بڑی مہربانی, اور والد صاحب بھی آپ کے تھے, میں چاہتا تھا کہ وہ بھی آئیں کیونکہ اردو ٹائمز جو ہے اس کا یہاں پر پائنیئر جو ہیں یہ گوندل فیملی ہے, اور انہوں نے مطلب ہے کہ اس کو بڑا سنبھالا دیا. خلیل صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے جو اس کے اونر تھے. لیکن یہ جی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے, لیجیے. یہ جناب ڈاکٹر قاسم سید صاحب ہیں, ادھر سر آ جائیں. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ کلینک کر کے میرے اس پہ درخواست پہ آئے ہیں. اور یہاں جو ہے مجھے جن لوگوں سے مطلب کہ ایکسپیرینس ہوا ہے اس میں یہ بھی مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں سوشلی بہت ٹھیک ٹھاک ہیں. عارفہ آ جاؤ ادھر آؤ, ادھر. آپ کی بدخوئی میں کر چکا ہوں, جو برائی کرنی تھی میں نے کر دی ہے. ہاں جی ادھر آ جائیں, یہاں بیٹھے. جناب عارفہ مظفر کو ایک دفعہ پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ان کی جتنی برائی کرنی تھی آپ کے سامنے میں کر چکا ہوں, وہ گواہی یہاں تیار ہے. ویری کائنڈ. یہ دیکھیے خاتون ہو کر ایک باوقار انداز سے یہاں ریڈیو اور ٹی وی کا نیٹ ورک چلانا, پہلی بات تو یہ
کہ فائنینشلی اینڈ پروجیکٹ وائز یہ ایک بڑا ٹف مطلب کا اسائنمنٹ ہے. دوسرے یہ کہ اس کو وقار کے ساتھ چلانا جو ہے وہ بھی مطلب ہے کہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے. اور تیسرے یہ کہ خاتون تو ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں جی ہمارے سر پہ ہے, وہ کہتی ہے کہ میرے حق ہی نہیں ملا, حالانکہ لیکن یہ ہے کہ خاتون کو ہم آپ کو پتہ ہماری سوسائٹی ایک اسپیشل پریویلیج دیتی ہے. اور یہ وہ خاتون ہے کہ جو کام سے نہیں پکڑتی, مجھے صرف ایک فون کال کرتی ہے کہ گھنٹے کے بعد اویلیبل ہونا ہے, تو میں آن لائن جی اویلیبل ہو جاتا ہوں. 15 منٹ کے بعد بھی آپ اویلیبل جی میں 15 منٹ ہو جاتا ہوں. جی ہاں بالکل. تو ڈاکٹر قاسم صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائیں کہ کلینک کے بعد آئے ہیں. ڈاکٹر خالدہ نسیم صاحبہ ہیں, یہ اوک ویل ہاسپٹل سے ہیں اور جی سرجیکل ڈپارٹمنٹ سے ہیں, اور ان سے میری یہیں ابھی ملاقات ہوئی ہے, تشریف لائی ہیں. اور یہ کمیونٹی میں ہاں جی کمیونٹی میں جو ہے یہ ان کا. پھر میں خاتون کا اگر کروں, اور کون خاتون ہیں, ہاں 3 ہیں. تو روبینہ فیصل جو ہیں یہ بھائی ہماری صحافتی برادری کا بھی حصہ ہیں, یہ فلمی دنیا کے بھی معاملات ہیں, لٹریری بھی ہیں, ووکل بھی ہیں. اور ان کو مجھے ان کے حوالے علی عمران جو کونسل جنرل یہاں تھے انہوں نے کیا تھا. اور اس وقت جو ہے میں ڈرتا ہوا اس لیے گیا کہ میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے, ملاقات نہیں تھی. لیکن جب وہاں میں بیٹھا تو میری خواہش یہ تھی کہ کاش یہ کبھی پھر دوبارہ انٹرویو کریں اور کسی دوسرے موضوع پہ کریں. خاصی ٹف ہیں, ووکل ہیں, اپنا بیان مطلب ہے کہ جو بھی اپنا معافی ضمیر ہوتا ہے اسے بیان کرنا جانتی ہیں. اور شوہر بھی جو ہیں وہ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور جینون تسبیح پڑھتے ہیں. ایک مہمان وہاں ہیں, وہ ہنا ہماری جو آئی ہوئی شاید ہیں ہنا ثانی, وہ بھی تشریف. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تو میں نے کہا لیڈیز کا سیکشن تو میں کلیئر کر لوں. ڈاکٹر خالدہ نسیم نے ایک کتاب لکھی ہے جی, ہاں جی, ڈاکٹر خالدہ نسیم, ایکوز فرام دی ماؤنٹین. تو یہ غنی خان پر ہے. غنی خان اچھا پشتو شاعری, اوکے. ہمارے پشتو لٹریچر اور وہاں سے میرے تعلق ہونے کا کی ایک انسپریشن ہے. پارٹ آف دا بک از مائی اون, میرے اپنے تھاٹس اور وہ ہیں. پارٹلی میں نے ان کی پوئٹری کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اور میں نے سب کو انٹرمنگل کر کے آئی ٹرائیڈ ٹو برنگ دا فلیور آف خیبر پختونخوا. ایکسکیوز مائی اگنورینس, کیونکہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے تو میری جہالت کو معاف کریں آپ اس معاملے میں. ویری کائنڈ جی. وہ کہاں ہے یار, اس میں ہے ساری لسٹ باقی جی. ہاں اب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دو ایئر لائنز ہیں جس سے آپ زیادہ سفر کرتے ہیں. میں آئی ایم تھینکفل دونوں کے کنٹری مینیجرز یہاں موجود ہیں. اور شاہ زیب صاحب, مقدم صاحب تو نہیں ہے, پہنچے. مقدم صاحب وہ بھی آنے والے ہیں, شاہ زیب صاحب وہ بیٹھے ہیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ میں پی آئی اے کینیڈا کا اس وقت کا گواہ ہوں جب پی آئی اے نے مونٹریال میں ایک کمرے میں دفتر کھولا تھا. حیدر جلال جو ہیں وہ بانی تھے اس کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہاں آئے. قاسم جو ہیں وہاں سے امپلائی تھے, وہ یہاں پر سال تک کام کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد پی آئی اے جو ہے یہاں کا میرا سبجیکٹ رہا ہے, کیونکہ میری ڈومین جو ہے کوریج کی وہ باجوہ صاحب یو ایس اے اور کینیڈا دونوں ہی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ اتنے بڑے مطلب کہ اپنا ڈومین کو سنبھالنا ذرا مشکل ہے, چیلنج ہے, لیکن میں کرتا رہتا ہوں. اور اس کی گواہی شاہ زیب اس لیے دیں گے کہ ایک واقعے میں ابھی میں نے ان کو کال کیا تو ان کی کچھ مجبوریاں تھیں, تو انہوں نے کہا جی وہ لمیٹیشن سے آپ ہیڈ کوارٹر بات کریں. میں نے کہا اگر مجھے ہیڈ کوارٹر بات کرنی ہے تو آپ کس معاملے میں بیٹھیں کیوں, اور انہوں نے ٹالریٹ کیا اور آج یہاں موجود ہیں. میں ان کا بڑا ممنون ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ گیدرنگ ہے چھوٹی سی, اور جرنلسٹوں کی گیدرنگ ہے. ہاں ڈیڈ باڈی جو ہے جناب وہ یہاں سے جاتی ہے. ہمارے یہاں ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں کیونکہ پی آئی اے جو ہے از ناٹ آپریٹنگ ان دا یو ایس. اور وہاں اب جو ہے ہر بندے کو کم از کم اگر ڈیڈ باڈی پاکستان بھجوانی ہو تو تقریباً $4,000 سے $5,000 جو ہے اس کا خرچ آتا ہے. تو یہ چودھری شجاعت جو ہیں, حالانکہ وہ ان کے وزارت عظمیٰ کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے میں بات کروں, غالباً اس وقت کوئی اور کنٹری مینیجر تھے جب فراز صاحب کا, احمد فراز صاحب کا شکاگو میں انتقال ہوا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی باڈی جو ہے ایئر بس سے یہاں لائی گئی تھی. اس میں میرا ایک خاموش رول اس لیے تھا کہ وہ میرے ملک کا قومی شاعر تھا. ہاسپٹل میں وہاں ڈاکٹر مرتضیٰ آرائی ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے, تو میں سب جگہ لنک میں تھا. تو یہاں پر جو کونسل جنرل صاحب تھے ان سے میں نے عرض کیا, کہنے لگے جی آج شاید میں مصروف ہوں گا.
میں نہ جا سکوں. میں نے کہا بات سنیں, آپ ساری مصروفیات چھوڑ کے آپ جائیں گے, میرا قومی شاعر جو ہے وہ آ رہا ہے. تو وہاں پر حسین حقانی امبیسڈر تھے, ان سے میں نے بات کی, وہ دوست بھی تھے, اپنا مجھ سے بعد میں یونیورسٹی میں سے فارغ التحصیل ہوئے تھے. تو انہوں نے بھی مطلب اس بات کو کیا. تو ہم نے باقاعدہ کینیڈا سے کے ذریعے جو ہے وہ ان کی جو ہے باڈی وہ اپنا پی آئی اے یہاں سے لے کر گئی تھی, اور اس کے لیے جو ہے وہ پی آئی اے باڈی, صرف زندہ باڈیاں بھی جو ہے وہ ذرا ٹھیک سے لے جایا کرے. ڈیڈ باڈی تو خیر چلی جاتی ہے, زندہ باڈیوں کے معاملے میں ذرا شکایات کا معاملہ ہوتا ہے, اس کو آپ یہاں رفع کر سکتے ہیں, اور اگر وہاں سے رفع کرانا ہے تو اس فقیر کو کہیں, کیونکہ روزویلٹ ہوٹل کے بارے میں تاریخ یہ ہے کہ آج سے نہیں, جب سے آیا جس حکومت نے اس کو بیچنے کی کوشش کی ہے آڑے یہ فقیر آیا. ابھی بھی 2 پارٹ میں میں نے اسٹوری روزویلٹ پر کی ہے کہ نیشنل اثاثہ ہے, اور معذرت کے ساتھ آپ کی بات نہیں, پی آئی اے والوں نے ہی پی آئی اے کو ڈبویا ہے. یہ مجھے کہنے کی اس لیے اجازت دیں کہ وہ میری قومی ایئر لائن ہے, اس کو جو ہے مس مینیج کیا گیا ہے. ادروائز پی آئی اے واز ناٹ سپوز ٹو بی اے فیلئر, روزویلٹ واز ناٹ سپوز ٹو بی اے فیلئر. روزویلٹ جو ہے نور خان نے پی آئی اے کو لے کر دیا تھا لیز پر, اور ہم نے کوڑیوں کے دام اس کو عثمان صاحب خریدا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ سٹی میں دے دیا گیا. جتنا انلیگل امیگرنٹ ہے انہوں نے اس ہوٹل میں 3 سال کی لیز کے اوپر اب 1.5 سال کے اندر وہ تباہی پھیری ہے, وہ تباہی پھیری ہے کہ کم از کم پی آئی اے ول نیڈ این ادر اباؤٹ $100 million ٹو رینوویٹ اٹ. تو یہ جو ہے یہ اس کو مس مینیج کہتے ہیں. تو یہ مس مینجمنٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ قومی ادارہ ہے ہمارا, اس لیے ہم کہتے ہیں. ورنہ وی لو پی آئی اے, ہر بندہ جو ہے وہ پی آئی اے پہ جاتا ہے. جب وہ اتحاد کی یا امارت کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے تو سیدھا کھڑا ہوتا ہے, جب پی آئی اے کی لائن میں جاتا ہے تو پھر وہ ٹیڑھا ہوتا ہے, کہتا ہے یہ سامان بھی جائے گا اور میں بھی جاؤں گا اور مجھے فلاں چیز بھی ملے گی اور فلاں نہیں, اور دیکھو میں نے ٹکٹ خریدا, میں نے پاکستان کی سرپرستی کی ہے. اینی ویز سر کیا حکم جی جی سر, وہ رانا غلام سرور جو ہیں یہ ان کا کرتب تھا, اور وہ انہوں نے بیان ایک دے کر جی یہ ویری کائنڈ سر. Following to that, we are going to UK TCO اور ہم انشاءاللہ وہاں سے بھی کلیئرنس لے کے UK بھی شروع کریں گے. UK کے عوام کو بھی وہی پریشانی ہے جو US کے ہے کہ they cannot travel on PIA. جی جی ڈیڈ باڈیز اور زندہ باڈیز دونوں ہی ہم پورے بازار سے لے کے جاتے ہیں سر. ہاں اس کے بعد فالوئنگ ٹو دیٹ ویل گو ٹو US as well. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک ٹیکنیکل لینڈنگ ان مانچسٹر کرنی پڑتی ہے. جی جی جی, اور یہ جو ہے روٹ اکنامکس کو خراب کر دیتا ہے. But now there are positive things. سر میں پازیٹیو چیزیں بہت ساری بیان کر چکا ہوں کہ پی آئی اے ایک کمرے سے شروع ہوئی تھی, اب ماشاءاللہ سے اتنی ساری فلائٹس ہیں. مقدم صاحب کے زمانے میں آلموسٹ فلائٹ بھی اور بھی بڑھ گئی تھی. جی سر بالکل سر, اسی لیے میں تکلیف سے بولا ہوں کیونکہ پاکستان کی ہے. ویری کائنڈ. تو سر اب یہ لیاقت صاحب ہیں, یہ آج کل پہلے سیاح جو ہے یہ فلمی پروگرام جو ہے وہ کرنے پر آئے ہوئے ہیں, جس سے میرا اختلاف ہے اس لیے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ سیف اس لیے ہے کہ اب میں لوگوں کی اتنی وہ گالیاں اور تنقید برداشت نہیں کر سکتا. تو اب آپ عثمان صاحب یہ بتائیے مجھے کہ کیوں نہیں, اگر اب نہیں ہے تو ڈونٹ اسٹے ان دا کچن, اب ریٹائرمنٹ لے لیں پھر آپ. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا جی 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 ماشاء اللہ سے مجھے پتا ہے, بلکہ کئی دفعہ آپ سے بات بھی ہوئی ہے. جی سر. جاوید صاحب بیٹھے ہیں اور جاوید میاں داد صاحب کے بھائی بیٹھے ہیں, یہ بڑے میرے مہربان ہیں. حنیف صاحب, اور حنیف صاحب نہ صرف یہ, ابھی تک وہ شلوار کرتا میرے استعمال میں ہے جو آپ نے مجھے تحفہ دیا تھا. I'm honored for that. جی سر, بیرسٹر عثمان صاحب ہیں ہمارے, یہ وکالت کے شعبے میں ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ نہیں پڑھے لکھ کے اپنا پشاور یونیورسٹی میں بڑی کی پوزیشن چھوڑ کر اور اپنے کاز کی خاطر بہت ساری مار کٹائی جو ہے برداشت کرنے کے بعد یہ اپنا کینیڈا میں آئے ہیں. ان کی بیٹی بھی جو ہے وہ بھی لاء میں ہے, اور یہ لاء ان کا ایک پیشن رہا ہے. اینڈ ماشاءاللہ سے KPK میں ان کا ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہے. میرا سارا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس جہاں جو بھی اشخاص بیٹھے ہیں, ایوری بڈی از اے ڈسٹنگوشڈ پرسن. ہر بندہ باعزت مطلب کے طریقے سے اور کمیونٹی کا اثاثہ ہے. پیچھے جاوید صاحب ہیں,
ہیں ذکی صاحب کہاں پہ؟ جی ذکی صاحب جی ٹورانٹو اسٹارز کے مارکیٹنگ میں ہیں، لیکن میں اس لیے ان کو صحافی بھی مانتا ہوں کہ ان کے ٹورانٹو اسٹار میں ایک ہارون صدیقی صاحب ہوتے تھے، اور جناب ان کا جو کنٹریبیوشن ایڈیٹوریل کنٹریبیوشن ہے، باجوہ صاحب آج بھی پڑھیں تو وہ مطلب ہے کہ آج بھی آپ کو اندازہ، حالانکہ وہ ان کا انڈیا سے تعلق تھا، لیکن ہی واز دا فرسٹ مسلم جرنلسٹ ان کینیڈا ٹو بی ایسوسیٹڈ ود اے نیشنل ڈیلی، اور وہ ان کا بہت بڑا مقام تھا، خاموش تھے اور اب غالباً ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو ٹورانٹو اسٹار سے جو ہے میری جو بھی رغبت ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ مبشر ملک صاحب جی ایک بزنس مین ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں بے تکلف ہیں جی، اور ثنا کے بھی جو ہے سندھ ایسوسی ایشن جو ہے اس کے بھی یہ روح رواؤں میں سے ہیں اور بڑے کی فیکٹر ہیں ان کے، اور ان سے اگر آپ سندھ کی سیاست پہ بات کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ میں نے بینیفٹ کیا ہے، دوسرے بھی بینیفٹ کریں گے بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی ڈیلیور کر سکیں۔ انجم ملک صاحب کے پیچھے آ گئے جی انجم ملک صاحب، ہاں جی انجم ملک صاحب تھینک یو ویری مچ، یہ ہمارے میڈیا سے ہیں، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ شیرازی صاحب بیٹھے ہیں وہاں، شیرازی صاحب جو ہیں یہ یہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے ڈفرینٹ سیکشن کے ساتھ کوائٹلی اینڈ ویری ڈگنیفائڈ وے میں جو ہیں یہ لنکڈ ہیں، اور یہ جو ہیں اپنی ذات میں نہ صرف انجمن ہیں بلکہ ان کے ساتھ پیر جماعت علی شاہ صاحب جو انڈس کمیشن کے جو ہیڈ تھے وہ آنے والے تھے، لیکن غالباً وہ مطلب کہ کسی وجہ سے شاید نہیں آ سکے، تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے جی میرا تعلق ہے۔ اب اس کے بعد محمود صاحب جی یہ جی میرا بیٹا ہے تو اس کو تو میں آخر میں مطلب ہے کہ اپنا کروں گا کیونکہ بہت زیادہ عزیز ہے۔ شعیب ناصر صاحب جی شعیب ناصر صاحب ہیں، شعیب ناصر صاحب جو ہیں یہاں ادبی جو سرگرمیاں ہیں ان کی وہ مطلب ہے کہ یہاں سے نہیں بلکہ کراچی آرٹس کونسل سے جو ہے یہ ادبی سرگرمیوں میں ہیں۔ تو آج کی جو محفل ہے اس کے میزبان چونکہ صحافی ہیں لہٰذا ادب صحافت یہ چیزیں جو ہیں میری پرائرٹی ہیں، اس پر میں موضوع اس لیے رکھتا ہوں، اور انہوں نے یہاں پر بھی آنے کے بعد جو ہے باقاعدہ اس تنظیم کے روح رواں ہیں، شاعری مشاعرے اور ادب کی جو گفتگو ہے وہ مطلب ہے کہ یہ کرتے ہیں۔ مدر شفیق جی مدر شفیق صاحب مدر شفیق صاحب مدر شفیق صاحب کہاں ہیں؟ جناب میں نے اسی لیے آنے والے امیدوار جو ہیں پارلیمنٹ کے لبرل پارٹی کے ان کو اس لیے بلایا ہے، اور جو موجودہ ان سے اس لیے نہیں کہ میرا ایک اعتراض ہے کہ کمیونٹی کو جو ہے جب عوامی عہدے پر آپ آتے ہیں تو کمیونٹی کے نام پر آپ آتے ہیں، کمیونٹی کی سپورٹ لے کر آتے ہیں، لیکن جب آپ منتخب اکثر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ منتخب نہیں ہوئے، تو اسی لیے میں ہوں روبینہ میں اسی لیے ورڈ آف وارننگ بھیج رہا ہوں۔ 3 دفعہ نہیں منتخب ہوگا تو تعریف نہیں کہ نہیں نہ میں نہیں تعریف میں نہیں کروں گا، تعریف اس وقت کروں گا جب یہ کوئی ڈیلیور کر کے آئیں گے۔ ہاں سوشل ورک نہیں، سوشل ورک کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن سیاسی طور سے چونکہ آپ سے مطلب یو آر ان پالیٹکس سو آئی ول ٹاک لائک دیٹ کہ بھئی یہ جو ہیں کیونکہ ابھی تک یہاں جو ہیں اپنا جو امیدوار منتخب ہوئے ہیں آپ کے ایم پیز ہیں خالد ہیں فلاں فائن دے آر ریسپیکٹیبل دے ور اوور ریپرزینٹیو فائن، لیکن یہ ہے کہ اب جب وہ لوٹ کے آئیں گے کیونکہ اب لبرل ذرا کم آئیں گے، کم کیا آئیں گے ذرا حالات جو ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ آپ لوٹیں واپس لوٹیں نا گھر کو تو گھر والے بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا پردیس گئے تھے سامان کیا لائے، تو یہ پوچھنا ہے کہ کیا ڈیلیور کیا گیا ہے۔ اف دے ہیو ڈیلیورڈ سم تھنگ ٹو دا کمیونٹی موسٹ ویلکم، اگر نہیں ڈیلیور کیا اور کمیونٹی کے سر کے اوپر اگر نمائندگی کی ہے اور پوزیشن لی ہے تو ایز اے جرنلسٹ آئی ڈونٹ ریکگنائز دیٹ ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ پھر تو آپ نے کمیونٹی کے سر کے اوپر اپنے آپ کو کیش کرایا نا، آپ کمیونٹی کو بھی کچھ اس کیش میں سے جو ہے وہ بینیفٹ دیں۔ تو بڑی مہربانی آپ تشریف لائے ہیں، میں نے آپ کو اگنور نہیں کیا، آپ کے لیے الگ کیٹیگری میں نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ بنٹی جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ سے ہیں جی، یہاں پیپل پارٹی ہر پارٹی کا ایک سیگمنٹ جو ہے موجود ہے، پی ٹی آئی کے ہمدرد موجود ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپل پارٹی جاوید گجر آنے والے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کب پذیرائی دیں گے، لیکن بہرحال سب کو ہم نے مدعو کیا تھا۔ ظفر قریشی صاحب اور شعیب صاحب بھی بیٹھے ہیں جی ظفر قریشی صاحب وہاں مطلب تشریف رکھتے ہیں، وہ اپنا شرائی صاحب کے ساتھ بڑی مہربانی آپ کی، اور اس کے بعد شعیب صاحب جو ہیں وہ اب میں اب فیملی کی طرف آتا ہوں، اب اجازت ہے اور بلانا صاحب۔ شعیب صاحب جو ہیں یہ میرے بیٹے کے جو ہیں برادر ان لا ان کے فادر ان لا ہیں، اور یہاں پر جو ہے ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ
PIA کے لوگوں کو زیادہ اکٹھا کرتے ہیں شاہ صاحب. اور اس کے بعد اب آتے ہیں جی میرا بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا ہے جس کی وجہ سے بارڈر کراسنگ ہوتی ہے. یہ ماشاءاللہ سے قاسم صاحب آپ تو جانتے ہیں تو یہ جو ہے یہ یہاں انویسٹمنٹ میں ہے. اور اب پہلے یہ HSBC میں رہا ہے, اسلامک شریعہ جو مطلب کہ انٹرسٹ بیئرنگ ہے اس کا یہ ایکسپرٹ ہے. CFA وغیرہ کرنے کے بعد اب جو ہے وہ یہ RBC میں مطلب ہے کہ یہ کام کر رہا ہے. تو چونکہ میرا یہ پتر بھی ہے, میرا بیٹا بھی ہے اور میرا کریٹک بھی ہے, بہت ساری چیزوں میں یہ مطلب کہ میرا آبجیکٹیو کریٹک ہے, تو وہ میں ایکسیپٹ میں مطلب ہے کہ بالکل کرتا ہوں. یہ ہو گیا ہے جی. اور یہ اب نوجوانوں کی باری ہے. بنٹی صاحب ذرا ادھر کر لیں منہ. یہ جی یہ نوجوان اس لیے کہ آپ فلم کا ہیرو بنا رہی ہیں اسے, آپ ہی نے بتایا مجھے. اور سونیا جو ہیں وہ بھی آپ کے فلم کا سبجیکٹ ہے. تو فلمی دنیا میں مطلب ہے لیاقت ملک ایکسپرٹ ہوں گے, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو مطلب ہے کہ اپولوجائز فار مائی اگنورینس. اور سر آپ یہ جو ہیں یہ بھی میرے دوست اور میرے مہربان ہیں, اور یہ تشریف یہاں لائے ہیں اور یہ میری فیملی کا حصہ ہیں, اور ان کے لیے بڑی مہربانی. لیکن جناب تعارف پورا ہے شاہد جی شاہد صاحب جو ہیں یہ. تو جناب یہ پورا تعارف ہو گیا, بڑی مہربانی. اگر کوئی مس کیا میں نے تو مجھے بتائیے. اب میرا خیال ہے تمام لوگ تو ہو گئے ہیں. محمود بھائی بہت بہت شکریہ. محمود بھائی کے بارے میں بتا دوں کہ کمیونٹی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے محمود بھائی کا. پلیز گیو ہم اے بگ راؤنڈ آف اپلاز. جی یہ محمود صاحب جو ہیں یہ امیگریشن کے وہ ایکسپرٹ ہیں کہ ان کے بہت سارے معاملات سے میں واقف ہوں اور اس کا میں اثر لے کر جاتا ہوں. جب کبھی امیگریشن میں کوئی کمپلیکیشن ہو, میں نے ڈسکس کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے کہ یہ وہ نکات لے کر آتے ہیں جو عام وکیل جو ہے وہ نہیں اٹھاتا. اور عثمان صاحب یہ مطلب ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ میں نے ان کے پاس جو لسٹ کلائنٹیل کی دیکھی ہے یا جن سے میں ملا ہوں اس کا اثر ابھی تک ہے. میں ان سے ذکر کر رہا تھا کہ 8 مہینے پہلے جو مطلب ہے کہ لوگ تھے, اور یہ نہیں ہے, یہ ہی از ایکسپرٹ آف ہز پروفیشن ویری کینلی, اور اس کے ساتھ ساتھ انسان دوست آدمی ہے. تو میں جو انسان دوست مطلب ہے کہ جو ان کا رویہ ہے نا کہ لوگوں کی مدد کرنا وداؤٹ ایکسپیکٹیشن, وہ جو ہے میں اس کا زیادہ مرید ہوں. اور دوسری یہ کہ یہ مجھے ورثے میں اس لیے بھی ملے ہیں کہ رمضان رانا ان کے دوست میری طرف ہوتے ہیں جنہیں ہینڈل کرنا جو ہے میرے لیے میرے بس کا کام نہیں ہے. وہ بھی وکیل ہیں لیکن وہ میرے بس سے باہر ہیں, یہ کنٹرول میں. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش, بڑا لمبا میں نے ٹائم لیا ہے, معذرت چاہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں اس محفل میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں, ایک تو آپ دونوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ہر بندہ جو ہے یہاں پر وہ نہ صرف قابل احترام بھی ہے بلکہ وہ کمیونٹی کے لیے بینیفیشل بھی ہے اور کمیونٹی کے لیے کچھ کام ہوتا ہے. تو میری عرض جو ہے وہ یہی ہے, اور باجوہ صاحب سے بھی یہی ہے کہ آپ کمیونٹی کا حصہ بنیں, کمیونٹی آپ کا حصہ بنے. ورنہ عام طور سے یہاں جو کونسل جنرل صاحب آتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہیں, اس سے باہر نہیں نکلتے. جب وہ باہر نہیں نکلتے تو جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو لوگ بھی انہیں یاد نہیں رکھتے. آپ وہ کام کر کے جائیں کہ جس میں کمیونٹی آپ کو یاد رکھے. میں آپ کو بتاؤں کہ غالب اقبال جو ان کے بھی مینٹور ہیں, میرے بھی دوست ہیں, تو وہ مطلب ہے یہاں جب کونسل جنرل تھے تو اس شخص کو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں اور بڑی عزت سے. حالانکہ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, فارن سروس سے بھی ریٹائر ہو گئے ہیں, فرانس میں تھے, فرانس سے پھر جی لاسٹ اسائنمنٹ کیا انہوں نے, تو وہ ہو گیا. علی عمران کا میں اس طرح سے باجوہ صاحب وٹنس ہوں کہ ہی واز اے 3rd سیکریٹری ان واشنگٹن. اور اس وقت 9/11 کا جو ہے وہ مسئلہ تھا, پاکستانیوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا تھا ہر جگہ پریزن میں. مطلب ہے کہ دیکھیے, بلکہ ایک بہت بڑا کیس تھا جس کو باقاعدہ اٹارنی جنرل نے CNN پر دکھایا, پاکستانی کی گرفتاری تھی جو بیچارہ بالکل معصوم تھا. یہ شخص ایز 3rd سیکریٹری, ملیہ لودھی وہاں رانا صاحب وہ تھی ایمبیسڈر تھی, تو ملیہ سے تو میری بات رہتی تھی, لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو تھا نا وہ مسئلہ دوسرا تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کو ملواتی ہوں علی عمران سے. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی میٹ ہم. اور وہ شخص ایک جیل گیا ہے بیرسٹر صاحب, ایک جیل میں گیا ہے اور جا کے پاکستانیوں کو باقاعدہ اس نے حوصلہ بھی دیا ہے, اتھارٹی سے لڑائی بھی کی ہے, اور جو ریلیز ہونا چاہتا تھا اس کو باقاعدہ ڈپورٹیشن کی بھی آرڈرز دلوائے.
تو یہ کام کرتے ہوئے بچے کی اس کی ایک بچے کی بھی مطلب کہ وہ ہوئی ہے ڈیتھ ایک، اور دوسری یہ کہ جب مجھے یہ پتہ چلا اور پھر اس کے بعد جب میں ان سے ملا تو واقعی وہ زمین پہ مطلب ہے کہ وہ اس میں کوئی کسی قسم کی بو باس نہیں تھی. وہاں سے وہ کام کر کے جب گیا ہے تو پھر مجھے یہاں جاوید گجر نے ایک دعوت کی ہوئی تھی، وہاں پتہ چلا یہ بھی آ گئے. میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے جی میں ایز وائس کاؤنسل آیا ہوں. پھر وہ کاؤنسل جنرل ہو گئے تھے. تو میں نے کہا تمہارا یہاں سلسلہ بنتا نہیں ہے، تم آئے کیسے؟ ٹک می آن دا سائڈ، ٹولڈ می ہز ٹریجڈی. اور اس کے بعد جو ہے وہ بلکہ روبینہ کے حوالے بھی جو ہے انٹرویو کے لیے انہوں نے ہی کیا تھا. خیر تو علی عمران یہاں نقش چھوڑ کر گئے ہیں، اور روبینہ مجھے بتا رہی تھی کہ ایک وقت وہ تھا کہ اس کی بیوی جو ہے شی واز آن اے ڈیتھ بیڈ ان سائڈ، اور وہ باہر آ کر لوگوں کے ویزے اسٹیمپ کر رہا تھا. اور آج جو ہے وہ عمان میں ماشاءاللہ سے امبیسڈر ہے، از ان گڈ سروس. لیکن یہ ہے کہ ہیومینٹی اس کی جو ہے وہ اس کا جو آسپیکٹ ہے وہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آتے ہیں افسر آتے ہیں پی آئی اے کے ہیں، آپ ہمارا حصہ بنیں، ہم آپ کا حصہ بنیں، آپس میں ایک لنک ہے. اور پھر بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کے تشریف لانے کا. اور میں اس سے پہلے کہ ہم کھانے کی طرف چلیں میں چاہوں گا سمیع ڈوسل صاحب شاید کچھ گفٹ دینا چاہ رہے ہیں قوسی جنرل صاحب کو اور میاں صاحب کو. جی سر، یونائیٹڈ نیشنز. ٹھیک ہے جی جی. سر. سو یہ آپ بھی شامل ہو جائیے گا کہ چونکہ آپ نے اتنا ذکر کیا، میں نے ابھی صبح تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے بھائی سے، اور وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یونائٹڈ نیشن میں تھے. تو بیسکلی تھینک یو سر. بھائی سے میں بات کر رہا تھا تو بھائی میں نے کہا ایک ان کے لیے میں کیا لے جاؤں. تو میرے پاس بھائی کی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی انہی کی کلیکشن سے. تو انہوں نے کہا بھائی جو ہے وہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کا ہیومر اتنا زبردست ہے. یہ ذرا پڑھ لیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے. بھائی سے ہمارا ذکر نہیں کرتے ہیں. یہ جی ڈونلڈ ٹرمپ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کفلنگ ہے. تو بھائی نے کہا کہ جی ان کو دیجیے گا، یو ول انجوائے دا ہیومر، اور امریکہ میں آئیں تو امریکہ کے لیے تحفہ ہے. ایک چھوٹی سی چیز ہے نجمہ آپ کے لیے بھی، لیکن بس بہت شکریہ. تھینک یو سر، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سمیر بھائی، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. شعیب بھائی آپ کا بھی فیملی کمٹمنٹ تھا، اس کے باوجود آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. یہاں پر ہلال مسعود صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہم ٹی وی کے مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں. تھینک یو ویری مچ، یو آلویز بی ویلکم. فیملی بیٹھی ہوئی ہے اپنا باجوہ صاحب کی، بڑا مشکور ہوں میں کہ یہ اپنے لنچ پہ تھے، میں نے ریکویسٹ کر کے لے کے آیا باجوہ صاحب کہ میں نے کہا نہیں آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں. تھینک یو. اب میں گزارش کروں گا باجوہ صاحب سے کہ پلیز کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عزیز احمد میاں صاحب، ندیم صاحب، لطافت صدیقی صاحب، معزز مہمانان، خواتین و حضرات، آج کی اس محفل، بلکہ میں کہوں گا کہ چنیدہ حضرات اور خواتین، بلکہ خواتین و حضرات کی یہ محفل اور اس میں شامل ہونا میرے لیے باعث عزت ہے. رانا صاحب آپ فکر نہ کریں، ڈنر تک نہیں جائے گا، میں انتہائی مختصر جو ہے وہ بات کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دوں گا. تو سب سے پہلے تو میں جناب میاں صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میری ان سے چونکہ پہلی ملاقات ہے تو اس حوالے سے میں یہاں پہ کینیڈا کے اندر اور ٹورنٹو کے اندر ان کی اس دفعہ آمد کے اوپر میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان سے فون پہ بات چند دن پہلے جب ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ جی ہم چونکہ اب پرانے زمانے کے لوگ ہیں تو اس وقت صرف پرنٹ اور نیوز پیپر اور اس کا دور تھا، تو ان کا کالم جو چھپا کرتا تھا غالباً جنگ اخبار میں اس زمانے میں بھی، تو ہم اس وقت سے جو ہے وہ ان کو پڑھتے اور ان کے خیالات سے مستفید ہوتے آئے ہیں. تو اور میاں صاحب آپ کی محبت اور آپ کی اکمپلشمنٹس کو ریکگنائز کرنے کا یہ بین ثبوت ہے کہ آج
یہ ٹورنٹو کے اندر ماشاءاللہ ہر ایک شخص جو یہاں پہ تشریف فرما ہے وہ اپنے اپنے فیلڈ کے اندر اور اپنے اپنے جو ہے سبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ ایک مقام رکھتا ہے، اور ان سب خواتین و حضرات کا یہاں پہ آج آپ کے اعزاز میں اکٹھا ہونا اس سخت موسم میں اور دور دراز سے اور مختلف علاقوں سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ کی جو ہے محبت اور آپ کی اچیومنٹس اور اکمپلشمنٹس جو ہے وہ اس کی ریکگنیشن ہے۔ ابھی یہاں پہ بات ہوئی کہ جی بے باک صحافت اور اس کے حوالے سے، تو یقیناً میرا خیال ہے کہ میاں صاحب ہم سب لوگ بھی اور آئی ایم شور کہ یہاں کے حاضرین مجلس بھی تمام اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے ہمیشہ اپنی صحافتی دیانت اور صحافت کے اندر بے باکی جو ہے اس کو نہ صرف جو ہے وہ فروغ دیا اور اس کے اوپر قائم رہے بلکہ اس کو فروغ بھی دیا، تو ہم اس کو جناب ریکگنائز کرتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ جتنا آپ کا وسیع جو ہے وہ صحافتی تجربہ ہے، آپ اپنی ذات میں ایک یقیناً ایک تاریخ ہے، اور بہت سارے تاریخی واقعات جو ہے وہ ان کے چشمدید جو ہے وہ گواہ بھی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری نسل نے جہاں اور بہت سارے میدانوں میں ایک بڑی تیز رفتار ٹرانزیشن خاص طور پہ ٹیکنالوجی میں دیکھی کہ ایک زمانے میں جو ہے وہ ٹیلی فون آپ دیکھیں گے کئی گھنٹے لگتے تھے ملانے کے لیے کال، وہاں سے شروع ہو کے اور پھر اب جو ہے وہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے ایک کلک، تو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ صحافت کے اندر بھی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلی آئی، لیکن جو پرانے زمانے والی صحافت تھی، چاہے وہ ریڈیو کی ہو یا پرنٹ نیوز پیپر کی، یا اس کے اندر ایڈیٹوریل چیکس اور بے شمار ہوتے تھے، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، تمام صحافی حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، لیکن اب جب نئی تبدیلیوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں آ گئیں، تو وہ ایک ٹیئر جو تھا وہ وہاں سے غائب ہو گیا، اور اس کے اندر پھر جو ہے ظاہر ہے جب کوئی باؤنڈز اینڈ لیمٹس نہ ہوں اور کوئی ضابطۂ کار نہ ہو تو پھر جو ہے وہ بہت سارے کئی ایک لوگوں کے جو ہے وہ ان لیمٹس کو کراس کرنے کا بھی ان کے پاس موقع ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ انتہائی خوشی ہے کہ یہاں پہ کم از کم کینیڈا کے اندر جو ہے تمام صحافتی برادری جو ہے وہ کم از کم میری نظر سے آج تک نہیں گزرا کہ کسی نے بھی جو ہے وہ ان لائنز کو جو ہے وہ کراس کیا ہو، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ان کے اوپر کوئی ایڈیٹوریل بورڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، دے آر فری ٹو ایکسپریس اینی تھنگ دے لائک، دے آر فری ٹو رائٹ اینی تھنگ دے لائک، بٹ مجھے خوشی ہے کہ انتہائی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے وہ تمام جرنلسٹ بھائی جو ہے وہ اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہر شعبے کے کچھ نہ کچھ ظاہرہ تقاضے ہوتے ہیں، تو ایک صحافی اور ایک ڈپلومیٹ کے کام میں کچھ مماثلت بھی ہے۔ صحافی بھی معاشرے کے اندر جو چیزیں دیکھتا ہے کچھ تلخ اور کڑوی حقیقتیں بھی جو ہے اس کو بیان کرنی پڑتی ہیں۔ ڈپلومیٹس کے اوپر اپنی سروس کے دوران بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پہ دوسرے ملک کے ساتھ یا کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ کچھ تلخ و شیریں تو نہیں، کچھ تلخ باتیں بھی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب صحافی بھی وہ ہے جو تلخ بات کو بھی انتہائی مناسب اور متوازن الفاظ میں جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر سکے، اور کامیاب ڈپلومیٹ بھی وہی ہے، سفارتکار بھی وہی ہے جو تلخ سے تلخ بات کو بھی جو ہے وہ دوسرے ملک تک یا کسی اور ملک کے نمائندے تک اپنا پوائنٹ آف ویو بھی پہنچا سکے، لیکن انتہائی مہذب اور جو ہے سلجھے ہوئے انداز میں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں صحافی حضرات، ان سب کا بہت ہی ماشاءاللہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، اور کسی قسم کی کوئی ایسی
तल्ख नवाई जो है मेरे देखने में नहीं आई, मैं जब से भी यहाँ पे आया हूँ। कॉन्सुलेट सर्विसेज के बारे में और कम्युनिटी के बारे में मियाँ साहब ने ज़िक्र किया। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है कि हम गालिब इकबाल के शूज़ में तो जो है वो जंप इन न कर सके, या इमरान अली की सर्विसेज में की उस लिमिट तक ना पहुंच सकें। इत्तेफाक से दोनों और मैं तीसरा, हम तीनों एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं। अच्छी तवक्को है। और खालिद उस्मान साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, ये भी हमारे मेंटोर हैं, ये भी उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो इनकी गाइडेंस के साथ, आप हजरात की रहनुमाई में और ताउन के साथ इंशाअल्लाह हम अगर वहाँ तक नहीं पहुँच सके तो कोशिश करेंगे कि जितना भी हम जो है वो कर सकें, कर भी रहे हैं और मज़ीद भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि हमारे पैसेंजर जब एमिरेट्स या उसकी लाइन में जाते हैं तो बड़े सीधे हो जाते हैं, और जब PIA पे आते हैं तो हो जाते हैं। कॉन्सुलेट के हवाले से भी अक्सर लोग ये तबसरा करते हैं कि मेरे बराबर में सर्विस ओंटारियो का ऑफिस है यहाँ पे, वहाँ हम सुबह जाते हैं तो इस बर्फ़ के मौसम में भी लोग बेचारे क्यू में लगे, ज़रा स्पेस उनके पास कम है, उनका कसूर नहीं है, तो लोग क्यू में लगे होते हैं बाहर सख्त मौसम में भी, और बड़ी एहतराम से और तमीज़ के साथ अपनी बारी पे अंदर जाते हैं। ये लोगों का ख्याल है कि जी कॉन्सुलेट में आके, मेरा नहीं है ये ख्याल, ये मैं पहले बता दूँ, अपना ख्याल मैं बाद में बताता हूँ। तो लोगों का ख्याल ये अक्सर तबसरा करते हैं कि जब हम अपने कॉन्सुलेट में जाते हैं हमारे लोग, तो वहाँ जाके जो है ये करते हैं और वो हमें अभी चाहिए जी, क्यों भी तोड़ते हैं। मैं कहता हूँ ये उनका हक है, इसलिए कि वो अपने घर के अंदर आए हुए। अगर वो अपनी एंटाइटलमेंट से बढ़ के भी कोई चीज़ मांगते हैं तो ये उनका हक है, इसलिए कि ये दावा और ये हमा दावा जो है ये अपनों से ही किया जा सकता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो बुरा नहीं समझता, और कोशिश करता हूँ मेरे कॉन्सुलेट में अगर किसी ने को विज़िट किया हो तो somebody can give me feedback, और you know in future also you are free to give me feedback। मेरी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि कॉन्सुलेट के अंदर जो भी आता है बग़ैर किसी रेफरेंस के आए, किसी रेफरेंस के साथ आए, हर एक को जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट, नॉट ओनली ट्रीटमेंट बल्कि ही और शी शुड बी डेल्ट विद रेस्पेक्ट। They should be received with respect, they should be dealt with respect, minimum possible time उसके अंदर जो है उनको फारिग किया जाए, ताकि लोग उन्हें कोई स्कूल से आया हुआ है, कोई अपने ऑफिस छोड़ के आया हुआ है, हर कोई ज़ाहिर मसरूफ़ है यहाँ पे। तो इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह मियाँ साहब हम काम कर रहे हैं, उसमें मुझे आप सब की मदद की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। वेबसाइट्स के ऊपर मेरी पर्सनल ईमेल, ऑफिशियल ईमेल, फ़ोन ज़रा मिलना मुश्किल होता है इसलिए कि वी रिसीव अबाउट 275 टेलीफोन कॉल्स एवरी डे। ये एक शिकायत हो सकती है हमारे कई दोस्तों को कि उनको 15 मिनट 20 मिनट भी बाज़ औक़ात वेट करना पड़ता है कॉल के ऊपर, इसलिए कि वॉल्यूम ऑफ कॉल्स इज़ सो मच। बट ईमेल्स, जनरल ईमेल भी मौजूद है, मेरी पर्सनल ईमेल मौजूद है। प्लीज़ गिव मी फीडबैक, प्लीज़ गिव मी सजेशंस टू इम्प्रूव, और इंशाअल्लाह आई अश्योर यू कि वी विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी इशू which the community feels that it should be addressed. With this I thank you Mia Saab, Nadeem Saab, thank you Mia Saab and Siddiqui Saab, तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस खूबसूरत महफ़िल में शरीक होकर यकीनन जो है वो मुझे इंतहाई खुशी है। बहुत सर, मैं काउंसिल जन साहब का भी शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि इन्होंने कम्युनिटी की सतह पर आकर सारी गुफ्तगू की, और फिर ये भी अच्छा लगा कि कम से कम अच्छी मिसालें जो हैं उसको भी फॉलो करेंगे, और इंशाल्लाह आपसे लगता है कि आपका मिजाज जो है वो अवामी सा है, तो इंशाल्लाह फिर अवामी सर्विस अगर मिलती रहेगी तो हम आपको भी जो है उसी लिस्ट में शामिल करेंगे जिसमें अली इमरान और थैंक यू सो मच। और मैं हर एक का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी समा खराशी पर मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरी जिम्मेदारी ये थी कि महफिल में आने वाले हर शख्स को जो है उसकी शनाख्त कराई जाए और बताया जाए कि लोग यहाँ मौजूद हैं, काम भी यहाँ मौजूद है,
بات یہ ہے کہ ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چینلائز کریں تو یہ نہیں ہے اپنا عامر شمسی تم پہ ابھی بھی ذمہ داری بڑھاپے میں بھی ہے بیٹا. تو یہ ہے کہ یہ چینلائز اگر ہو جائے تو یہ اٹ کین بی بینیفیشیل فار ایوری بڈی. تو سماجی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے. لطافت صدیقی صاحب کا بھی مہربانی. یہ دیکھیے عارفہ جو ہیں یہ کہیں نہیں آتی جاتی ہیں, لیکن مجھے فقیر کی درخواست پر یہ نہ صرف آئی ہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کا میرا خیال ہے کیمرہ مین بھی آپ کی ہے, کام بھی پروگرام بھی یہی کر رہی ہے. چلیں بڑی مہربانی شکریہ. یاسمین جو ہے ان کو میں نیو یارک سے جانتا ہوں. معلوم تو یہ ہے کہ یہ نیو یارک سے ہیں اور یہ اپنا خاموشی سے کام یہاں کرتی رہتی ہیں.